لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مذہبی لوگوں کے نماز روزے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کہتے ہیں پڑھو بھائی اچھی بات ہے، بلکہ خود جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے نمازیوں کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن لوگوں کو مولویوں پہ جو اعتراض ہوتا ہے نا، وہ ان کی نمازوں پہ نہیں ہوتا، اعتراض ان کے فتووں پہ ہوتا ہے. یہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں ہماری لائف میں، یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ بھابھی کا دیور سے پردہ فرض ہے، یہ تو ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بہن سالی جو ہے وہ بہنوئی کے سامنے نہیں آ سکتی. ان باتوں پہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے نا تھوڑی سی. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے، آپ کی نماز آپ کو یہ ترغیب دے رہی ہے کہ ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں خرچ نہ کریں، بلکہ آپ سے پوچھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج علماء بتاتے ہیں نا یہ سود ہے، یہ سودی بینک کی جاب حرام ہے، یہ انشورنس حرام ہے، یہ فلانا حرام. لوگ بھی کہتے ہیں یار ان مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا. بھائی اسلام کامل دین ہے، وہ آپ کے مالی معاملات میں بھی دخل اندازی دے گا، وہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی. اللہ کے جب بندے ہیں تو پورے بندے ہیں یا تھوڑے سے بندے ہیں؟ تو پورے بندے ہیں. تو ہر چیز میں کس کے حکم کو زندہ کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو. فقہا نے جو عبادات کے باب میں جتنے بڑے احکام لکھے ہیں نا، خرید و فروخت کے حکام بھی اتنے بڑے لکھے ہیں، ملک چلانے کے حکام، کتاب القضاء، کتاب الحدود، کتاب القصاص، سب حکام ہیں فقہ کی کتابوں میں. ہر چیز میں شریعت کو زندہ کرنا ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب. شعیب علیہ السلام تو سمجھاتے رہے. دیکھو دعوت کی دو قسمیں ہیں. ایک دعوت وہ ہے جو عوام کے لیے دعوت کا کام اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اس میں حکم یہ ہے. اچھا جہاد بھی اسی میں آتا ہے، خوب سمجھ لو. دعوت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی گناہ دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تبلیغ مجھ میں اور آپ پہ سب پہ کیا ہے؟ منہ سے بول لو نا جلدی سے، فرض ہے. آگے آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو ہاتھ سے نہ بدلے بلکہ کس سے بدلے؟ پھر زبان سے. منع کرے یہ غلط. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بدلنے کی طاقت بھی نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے بدلے، یعنی دل میں نیت کرے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس کو بدل دوں گا. یہ 3 درجات امتیوں کے لیے کس نے بیان کیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح جہاد کے بھی درجات ہیں. ایک جہاد دفاعی ہے جو ہر قیمت پہ کرنا ہے، ایک ہے اقدامی، خود لڑنا آگے بڑھ کے. اس میں قرآن نے حکم دے دیا کہ اِن یکم مئۃ یغلبوا مئتین، خود لڑائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کم سے کم آدھی قوت تمہارے پاس ہو. اگر آدھی سے بھی کم قوت ہے تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر استطاعت نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. اسلام میں جہاد ایسا نہیں کہ منہ اٹھاؤ اور ڈھشن ڈھشن جا کے ٹھش پش کر کے آ جاؤ کہ بھائی کوئی بات نہیں. لوگ غلط قرآن کی آیتیں غلط جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے نا تمہارے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے، حکومت سے لڑنے کے لیے یا بغاوت کے لیے یا کسی اور ملک پہ حملہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا، تو فوراً قرآن کی آیت پڑھیں گے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو قرآن کہتا ہے بہت سی کمزور جماعتوں کو اللہ نے بہت بڑی بڑی طاقتور جماعتوں پہ غلبہ عطا کیا ہے. فوراً یہ قرآن کی آیت پڑھ دیں گے تو کہیں گے طاقت نہیں چاہیے جہاد کے لیے، جذبہ چاہیے. تو یہ جذباتی باتوں کی حد تک تو یہ باتیں درست ہیں، مگر یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے طاقت بھی چاہیے، اور کم سے کم طاقت اتنی کہ جتنی دشمن کی ہے اس سے کم از کم آدھی ہو. وہ اگر 1 لاکھ ہیں تو آپ کم از کم کتنے ہو؟ 50,000. ان کے پاس اگر جہاز ہیں 10 طیارے ہیں تو کم از کم تمہارے پاس کتنے ہو؟ 5 طیارے ہوں. ان کے پاس اگر 100 ٹینک ہے تو کم از کم تمہارے پاس کتنے ہو؟ 50. اس سے پہلے جب تک اس حد تک طاقت نہ ہو جائے کسی سے پنگا لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. مار کھاؤ گے تو خود بھگتو گے اس کو، پھر اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا. الآن خفف اللہ عنکم، قرآن کہہ رہے اللہ نے تم پہ تخفیف کر دی ہے. شروع میں حکم یہ تھا تھوڑے ہو زیادہ سے لڑو، پھر اللہ نے تخفیف کر کے بول دیا کم سے کم کتنا ہو؟ آدھی طاقت ہو.
اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر لڑائی ہو اور مسلمانوں کی طاقت آدھی سے بھی کم ہو تو پھر بھاگنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ وہ پھر جنگ سے بھاگنا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ خودکشی سے بھاگنا کہلائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں بغاوت کی، بس نظام بدلو، اور نظام بدلو سے مراد یہ نہیں کہ کنٹینر لے کے دھرنے دو، مطلب اٹیک کرو، فوجی طاقت. تو ہم جب ان سے کہتے ہیں کم بختو تمہارے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے، کہہ رہے ہیں یہی تو چکر ہے، مولویوں نے لوگوں کو بزدل بنا دیا. قرآن تو کہہ رہا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب کیا ہے. تو ہم 4 آدمی بھی ہوں گے 4 لاکھ پہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا. اور ان اس طرح کی دعوت دینے والے میں 2 ایجنسیوں کے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعوت سن کے کون آئے گا تو سب سے پہلے اسی کو کھڈے لین لگاؤ. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. تو یہ جو کم من فیۃ قلیلۃ والی آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہی عن المنکر. عام آدمی کے لیے جو حدیث میں حکم ہے برائی روکنے کی طاقت ہاتھ سے ہے تو روکے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو صرف دل میں نیت. کیا مطلب؟ زبان ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے نہیں اور ہاتھ سے روکنا شروع کر دیا آپ نے، اس سے سوسائٹی میں کیا پھیلے گا؟ فساد. زبان سے روکنے کی طاقت ہے نہیں اور روکنا شروع کر دیا، اس سے سوسائٹی میں کیا پھیلے گا؟ فساد پھیلتا ہے. اس سے آپ بھی مارے جاؤ گے اور فساد اور پھیلے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پیغمبروں کو جب اللہ حکم دیتا ہے نا کہ تم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، پھر اس میں یہ شرط ملحوظ نہیں ہوتی. پیغمبروں کو حکم ہے کہ آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے، آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، چاہے آپ کو شہید کر دیا جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کئی پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت دی، ایک شخص بھی اس دعوت پر ایمان نہیں لایا اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ پیغمبروں کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے، ان کا کام ہی یہی ہے. کوئی بات نہیں آپ شہید ہو جائیں. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبی بنایا کوہ طور پہ، اور اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے مجھ میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے لیے طاقت کا ہونا، اختیار کا ہونا، یہ کامن سینس کی چیز ہے. یہ کس کی ہے؟ کامن سینس. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیسے دعوت دوں گا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تو بنے اس وقت، لیکن اس سے پہلے بھی حکمت اور بصیرت تو تھی نا آپ میں. خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، علم اور حکمت عطا کی. اسی علم اور حکمت کا تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرعون کے پاس جانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. کیوں؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہوتا ہے. انی اخاف ان یقتلون، میں جاؤں گا دعوت دوں گا، میری دعوت سنے گا کون؟ مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. کیا مطلب؟ جس دعوت دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے میں جاؤں گا، وہ تو مجھے تلاش کر رہا ہے، میں تو موسٹ وانٹڈ بنا ہوا ہوں، اور تو مجھے فرعون کے محل میں بھیج رہا ہے، تو وہ مجھے کیا کر دے گا؟ وہ تو تلاش کر رہا ہے قتل کرنے کے لیے، تو وہ تو قتل، میری دعوت کا اثر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے گارنٹی لی ہے کلا، ہرگز قتل نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ میں نے لی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح اگر کسی پر وحی آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ تو نے ہر قیمت پہ دوسرے کو دین کی اس طرح سے دعوت دینی ہے، چاہے تجھ میں طاقت ہو یا نہ ہو، تیری گردن اڑا دیں یا نہیں اڑائیں، لازمی دینی ہے اور میں تجھے بچاؤں گا، پھر اس پہ بھی واجب ہو جائے گی. لیکن ایسا وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہمارے لیے جو وحی میں حکم ہے وہ یہی ہے کہ استطاعت ہے تو زبان سے روکو، استطاعت پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کس میں؟ دل میں نیت. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بعض دیندار لوگ ہر جگہ فنٹر بن رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو، اس سے نقصان ہوتا ہے سوسائٹی میں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا حق بات سب سے بہترین جہاد ہے، کلمۃ حق عند السلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. تو دیکھو نبی نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو تو افضل جہاد قرار دیا، اس کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جانے کو افضل جہاد قرار نہیں دیا، بلکہ بخاری مسلم میں اس کو حرام قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو جہاد ہے جس میں آتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ، کہ تھوڑی جماعتوں کو بھی اللہ نے بڑی جماعتوں پہ غالب کیا ہے، اس کا شان نزول بھی آپ دیکھ لو. نبی نے حکم دیا تھا
لڑنے کا بنی اسرائیل کو, اور نبی کے حکم پہ, اللہ کے حکم پہ طالوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر بنایا گیا. یہاں براہ راست وہی ان کو کہہ رہی ہے جا کے لڑو. ایسی صورت میں پھر طاقت نہیں دیکھی جائے گی, کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں نا, براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں لڑو بھائی. پھر تو ایک کو اگر اللہ کہے گا لاکھوں سے لڑو, اس ایک پر لڑنا فرض ہو جائے گا, کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے آگے تھوڑی کوئی لڑے گا. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ جالوت تمہارے کمانڈر ہیں, طالوت تمہارے کمانڈر ہیں, تم نے جا کے لڑنا کس سے؟ جالوت سے. تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں, ہم تو کمزور ہیں, بہت طاقتور ہیں. تو وہاں یہ کہنا بنتا نہیں تھا. وہاں پھر موٹیویشن کے لیے کہ بھائی اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہو نا, تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ, بہت دفعہ اللہ کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کر دیتا ہے. یہاں بھی اللہ تم کمزور ہو کے طاقتور پہ تمہیں کیا کرے گا؟ غالب کرے گا. تو یہ اللہ کے آرڈر پہ تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا نا, تو بنی اسرائیل نے کہا ان فیہا قوما جبارین, یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں. پہلے مخبروں کو بھیجا, جا کے دیکھ کے آؤ, چیک کرو, دیکھو بہت پاورفل ہیں. تو کہنے لگے اے موسیٰ ہم نہیں لڑیں گے. تو قرآن میں کیا ہے؟ قال رجلان من الذین یخافون, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا نا, جن پر اللہ کا خصوصی انعام تھا, انہوں نے کہا کہ اے قوم, تم کس کا حکم ہے تمہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا. تو قال الذین یخافون من الذین انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. بھائی لڑنا شروع تو کرو, اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہو, ابھی لڑائی شروع ہوگی تم غالب آ جاؤ گے. یہ مت دیکھو کہ دشمن طاقتور ہے یا کمزور, یہ وہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں حکم کس کا ہو؟ نبی کا ہو. تو ڈائریکٹ جب نبی کا حکم ہوگا, آرڈر ہوگا, پھر تو مصلحت حکمت دیکھی نہیں جائے گی. جب نہیں ہے آرڈر نبی کا ڈائریکٹ, تو پھر عام حکم یہی ہے کہ جب طاقت ہے تو ٹھیک ہے, طاقت نہیں ہے یا نتیجہ نکلنے کی کوئی چانس یا امید ہی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان کا خطرہ ہے, تو نہ وہاں دعوت دینا جائز ہے اور نہ وہاں لڑنا جائز ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب آج کل کے اسکالرز جو آ رہے ہیں نا ٹیلی ویژن میں, 2-3 آیتیں پڑھ لیں اور ایک دم مسئلے بتانا شروع کر دیا. تو جہاد کا باب آپ دیکھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں, حدیث میں, تو ہمیں پھر ملتا ہے کہ اس میں طاقت کا توازن کیا ہے؟ ضروری ہے. تو کم سے کم آدھی طاقت, اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے. اور دنیا میں بھی اصول ہے نا, دنیا میں بھی اصول ہے. آپ کمزور ہیں اور 6 آدمی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے, آپ بولو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. بہت دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے, 6 سے میں اکیلا لڑوں گا. تو لڑ دو, آپ پٹو گے, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بہادری نہیں ہے کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت. ہاں ڈائلاگ میں, فلموں میں ڈائلاگ کے حساب سے ٹھیک ہے, فلموں میں ڈائلاگ کے حساب سے کیا ہے, تو فلموں کی باتیں فلموں کے اندر اچھی ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی پہ فلموں کی باتیں اچھی نہیں ہوتی. خود اپنے معاملات میں یہ کچھ نہیں کرتے, 10 بندوں کو دیکھتے ہو آ رہے ہیں تمہیں کوٹنے کے لیے تو بھاگ جاتے ہو, تو پھر اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اسلام پہ ایسی چیزوں کا لیبل لگا کے کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لوگ افغانستان کی مثال دے دیتے ہیں, وہ بھی تو تھوڑے سے تھے اور اتنی بڑی طاقت کو انہوں نے بھگا دیا اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا. وہ تھوڑے سے تھے, پہلی بات افغانستان پہ کوئی پراپر حکومت قائم تھی نہیں, لہذا ان کا حکومت کے خلاف نکلنا یہ بغاوت نہیں کہلائے گا, کیونکہ حکومت تھی نہیں. افغانستان تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا, کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. دوسری بات, وہ جو باہر کی طاقتوں سے لڑے ہیں وہ دفاعی جنگ ہے. دفاع کی مطلب آپ کے ملک میں گھس کے کوئی آپ کو مار رہا ہے پھر لڑو آپ. دفاع میں تو بلی بھی شیر پہ چماٹے مارتی ہے, حالانکہ طاقتور ہے, کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا. تو ہم بات دفاعی جنگ کی نہیں کر رہے, ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اقدامی لڑائی کی کر رہے ہیں. تو دفاع میں تو سب لڑتے ہیں, وہ تو لڑنا حق ہے. چلو یہ بہت اہم موضوع تھا, یہ میں نے تھوڑا بتانا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. تو شعیب علیہ السلام نے جب سمجھایا نا, تو وہ جو متکبر لوگ تھے وہ کہنے لگے ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آتی نہیں. حالانکہ کتنی کلیئر بات کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا, خوشحال بنایا, اللہ نے تمہیں آبادی بھی بہت دی, تمہاری نسل بھی بہت تیزی سے بڑھائی اس نے, طاقتور بنا دیا تمہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ کسٹمروں کو مت ٹھگو, 2 نمبری ان کے ساتھ مت کرو. اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ لیکن جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ایسا ہی ہوتا ہے,
جب انسان, اس کو کہتے ہیں کڑوی حقیقت, بعض حقیقتیں ہوتی ہیں لیکن وہ چکھنے میں کڑوی لگتی ہیں, اس لیے انسان اس حقیقت کو پینے سے انکار کر دیتا ہے, بہانے تراشتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایسے, اور پھر کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب, اے شعیب اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے, تو دعوت سے باز نہیں آ رہا. میں نے بتایا نا ایک عام شخص ہوگا, اس کو اجازت ہے کہ وہ جب دیکھے نا کہ قوم باز نہیں آ رہی تو چپ کر کے اپنے کاموں میں لگ جائے, یہ اجازت ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی اور کام کرے. لیکن پیغمبروں کو اس کی اجازت نہیں ہے. پیغمبروں کو یہ کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تا حکم ثانی آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ دعوت سے فائدہ ہو رہا ہے تو دو, نہیں ہو رہا تو بے وقوفوں پہ اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کہیں اور جاؤ, کوئی اور کام کرو یا کسی اور کو دعوت دو. یونس علیہ السلام سے یہی خطا ہوئی, اجتہادی خطا. انہوں نے قوم کو دعوت دی, جب نا امید ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ قوم تو فائدہ نہیں ہے, آسمان سے عذاب آئے گا, چلو میں چلا جاتا ہوں. اللہ کو غضب آیا کہ آپ تو پیغمبر ہیں, آپ کو وداؤٹ پرمیشن یہاں علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. مجھے اور آپ کو ہے, یونس علیہ السلام کو نہیں تھی, پیغمبر تھے. تو فرق سمجھ میں آ گیا پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. جب یہ ویڈیو کیمرہ نیا نیا ایجاد ہوا تھا نا, تو ہمارے رشتہ دار ہیں ابھی امریکہ میں ہوتے ہیں, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو صحت دے. تو انہوں نے ویڈیو کیمرہ خریدا, نیا نیا آیا تھا, اور ویڈیو کیمرے سے چھپ چھپ کے ویڈیو بنانے لگے جو رشوت خور ہوتے ہیں نا آفیسر, سمجھ رہے, ان کی ویڈیو, یہاں سے وہ رشوت لے رہا ہے, یہ لے رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, جو بھی الٹے 2 نمبری ہو رہی تھی. کسی نے ان کو سمجھایا بھائی یہ کام مت کرو, یعنی مت کرو اس لیے کہ یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, یہ سارے بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں یہ. انہوں نے کہا نہیں, ان کے دل میں جذبہ تھا کہ میں برائی کو جڑ سے ختم کروں گا. تو کہتے ہیں پھر مجھے خود سنا رہے تھے واقعہ, بہت پرانی بات ہے, 25-30 سال پرانی, سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی, میں چھوٹا تھا اس وقت. مجھے کہنے لگے کہ یار ایک آفیسر نے مجھے سمجھایا, بولا بھائی تم پیغمبر نہیں ہو, پیغمبروں کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ان کی تو ذمہ داری ہے, ان کو تو بھیجا اسی کام کے لیے ہے, تم پیغمبر تھوڑی ہو. کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے دشمنیاں کم تھوڑی ہوں گی, کوئی مار دے گا, قتل کر دے گا, بچے یتیم ہو جائیں گے. تو بھائی جتنا اتنا نہیں علی المنکر کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا واقعی یار میں کوئی پیغمبر تھوڑی ہوں, پیغمبروں کے لیے تو اللہ نے, اچھا اللہ نے پیغمبروں سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو روزی بھی دیں گے, رزق بھی ہم آپ کو دیں گے, لا نسألک رزقا نحن نرزقک, قرآن کہتا ہے ہم آپ کو روزی دیں گے. کہہ رہے مجھے خیال ہوا میری تو جاب سیکنڈوں میں ختم ہوگی, میں کہاں سے کھاؤں گا بھائی. تو پیغمبروں کے لیے تو اللہ نے روزی کا بھی وعدہ کیا کہ آپ دعوت کے کام میں لگے رہو, روزی روٹی آپ کو کون دے گا, اللہ دے گا. کہتے میرے سے تھوڑی, وہ آفیسر نے کہا تم سے تھوڑی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے آفیسروں کے پیچھے پڑے رہو جو رشوت لے رہے ہیں اور نہیں علی المنکر کر کے چھوڑو, روزی میں تمہیں دوں گا. تو اللہ جاب جائے گی کہاں سے, بچوں کو پڑھاؤ گے. تو جو استطاعت میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو استطاعت میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. بعض دفعہ آدمی زیادہ فنٹر بنتا ہے, جاب بھی گئی, روزی بھی گئی, پھر بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے. تو اس لیے کچھ چیزیں پیغمبروں کے ساتھ بولو خاص ہیں. ہمیں کیا حکم ہے, زمینی حقیقت کو دیکھیں. تبھی اپنے باپ کو بھی کوئی نصیحت کرنی ہو نا, 1 آدھ دفعہ کر دو, ابا کو سمجھا دو, باقی چھوڑ دو. ابا ہیں چماٹے مار دیں گے رکھ کے بلا وجہ کے, وہاں بتی سی باہر آ جائے گی. لوگ آتے ہیں میرے ابا سگریٹ پیتے ہیں, میرا ابا, ابے تیرا ابا جو بھی کرتا ہے محبت سے سمجھا دے, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو ابا کو تبدیل کرنا یہ نہیں ہو سکتا, ابا نہیں چینج ہو سکتا. تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم نہ تنگ آنے لگی, بھئی آپ کیوں نصیحت کر رہے ہو بار بار. جیسے نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے, کتنے سال لگا دیے, 950 سال. تو قوم بھی تنگ آ گئی نا, ان کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی قوم, ان کو دیکھ کے منہ پہ کپڑا ڈال دیتی. لیکن نوح علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے, مانے نہ مانے جب تک میرا حکم نہ آئے دعوت دیتے رہنا ہے. کتنے سال دعوت دی ہے, 950 سال. کیا حوصلہ نوح علیہ السلام کا, کتنا بڑا حوصلہ. پیغمبر نہیں تھکتے بھائی, ان کا تو کام ہے, دیتے رہیں گے دعوت. یہی تو فرق ہے پیغمبر میں اور عام امتی میں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.